جی السلام علیکم۔ آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی کی ایک کڑی کو آگے لے کر جائیں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان میں بھی دیکھیے گا۔ بطور ایک وکیل ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہائر کورٹس کے فیصلے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، تو وقت نکال کے رسالت مآب کی عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی ایک نظر پڑھیے۔ آج ہم جس حدیث کا ذکر کریں گے یہ صحیح مسلم کے اندر باب القسامہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی رسالت مآب کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص ایک دوسرے شخص کو رسی سے بندھا ہوا اپنے ساتھ لے کر آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ اور ساتھ ہی جو شخص اسے لے کر آیا تھا اس کو یہ کہا کہ اگر اس نے اقرار جرم نہ کیا تو تجھے جو گواہ ہیں وہ پیش کرنے ہوں گے۔ جب آپ نے اسے سوال کیا تو اس نے اقرار جرم کر لیا، اس نے مان لیا کہ میں نے اس کے بھائی کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے بھائی کو کیسے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں اور اس کا بھائی ایک درخت سے پتے اتار رہے تھے، اتنے میں اس کے بھائی نے مجھے گالی دی اور جو میرے پاس ایک آلہ تھا میں نے اس کے سر کے اوپر مارا اور جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو دیت ادا کرے گا؟ تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اس قتل کے آلے کے علاوہ یہ جو جس سے ہم پتے اتارے تھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا قبیلہ جس گروہ سے تو تعلق رکھتا ہے کیا وہ تیری دیت ادا کرے گا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اتنی قدر و قیمت ہی نہیں ہے کہ میرا جو قبیلہ ہے وہ میری دیت ادا کرے۔ تو آپ نے جو شخص اسے لے کر آیا تھا یعنی کہ مقتول کا بھائی، اس کو اس کی رسی حوالے کر دی اور اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ جب وہ لے کے جا رہا تھا تو جب وہ جا چکا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو ان دونوں کا ٹھکانہ یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، ان دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات جاتے ہوئے سنی تو واپس پلٹا اور آ کے یا رسول اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی اجازت سے اس کو لے کر جا رہا ہوں، تو آپ نے میرے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ یہ تیرے اور تیرے بھائی یعنی کہ جو مرنے والا تھا اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے؟ تو پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ یہ تیرے اور تیرے بھائی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں؟ تو اس نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ یہی روایت آپ کو دوسری جگہ ملے گی، اور دوسری جگہ آپ نے جو قاتل کا بھائی تھا یعنی کہ جو ورثاء تھے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم دیت لے لو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں بنیادی ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ جب عدالت سے اس شخص کو قصاص کا حق تھا اور اسے قصاص کا حق دے دیا گیا تو اس کے بعد آپ نے کیوں فرمایا کہ یہ دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اگر اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس کا جواب جو جورسٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ قتل ارادتاً نہیں تھا، تو یہ قتل شبہ عمد تھا، چونکہ اس نے جان بوجھ کے اسے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ پہلے اسے ایک ایگریگیٹ کیا گیا، پہلے اسے جوش دلایا گیا، چونکہ اسے گالی دی گئی پہلے، پھر اس نے اسے قتل کیا۔ تو یہ قتل شبہ عمد میں آتا ہے اور یہ قتل ارادتاً نہیں تھا۔ اور رسالت مآب یہ چاہتے تھے کہ یہ شخص اسے معاف کر دے، اس لیے آپ نے اسے یہ کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ شخص تمہارا اور تمہارے بھائی کا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اٹھائے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو، اور جب اس نے معاف نہیں کیا تو آپ نے انہیں ڈرایا کہ تم دونوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ایک جیسا ہوگا، کیونکہ شبہ عمد میں اس کی یہ سزا عموماً نہیں بنتی۔
تو یہ تھی آج کی حدیث. بہت شکریہ.